اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عدیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عدیل سپیکس۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں اس کو ریاکاری یا دکھاوا، اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ اس میں ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جسے شاید ہم میں سے اکثر لوگوں نے پہلے سنا بھی ہوگا، اور وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب حساب فرما رہے ہوں گے، زمین پر تشریف لے آئیں گے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو تین جو لوگ ہوں گے ان کو سب سے پہلے ان کا حساب لیا جائے گا، اور ان تینوں کو سب سے پہلے جو ہے وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک صحیح، ایک شہید اور ایک عالم ہوگا۔ صحیح کو جب اللہ تعالیٰ سامنے لائیں گے تو وہ کہیں گے ہاں جی، ہم نے آپ کو مال دیا تھا، آپ نے اس کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا میں نے تو آپ کی راہ میں خرچ کیا، میرے رشتہ دار تھے، میں نے ان کے ساتھ احسان کیا، اور جو آپ کے غریب بندے تھے ان کو میں نے صدقہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ، اور فرشتے بھی کہیں گے جھوٹ، تو نے جھوٹ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے اس لیے مال خرچ کیا کہ لوگ کہیں گے کہ یار یہ بہت سخی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ اپنے تعریف کے لیے کہ۔ اور دوسری اسی طرح شہید ہے۔ اب شہید کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے، اسے بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے آپ کو جان دی تھی، آپ نے اپنا جو ہے وہ کس طرح اس کو جو بھی آپ نے اپنی لائف میں کام کیا وہ کیا کیا ہے؟ تو اس میں وہ شہید کہے گا کہ میں نے بہت بہادری سے آپ کی راہ میں جہاد کی، اس کا آپ نے حکم دیا اور اپنی جان کو آپ کے لیے میں نے قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، جھوٹ۔ فرشتے بھی اس جواب میں بولیں گے جھوٹ، آپ نے جھوٹ کہا، اور تو نے صرف اس لیے جہاد کیا کہ لوگ تیری تعریف کریں گے کہ تو بہت بہادر ہے۔ اور عالم کو بلایا جائے گا تو عالم جو ہے وہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کریں گے کہ ہاں جی، آپ نے اپنا زندگی کس طرح کیا اس پہ آپ نے کام وغیرہ کیے؟ تو وہ کہے گا کہ جی میں نے علم سیکھا آپ کا، اور اس کو لوگوں میں پھیلایا، اور اس طرح کر کے سارا وہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جھوٹ۔ فرشتے بھی کہیں گے کہ تو نے جھوٹ کہا، اور اس کی اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے کہ تو نے صرف اس لیے جو ہے میرا علم جو ہے وہ آگے پھیلایا، اور کہ تیری اپنی خواہش تھی کہ لوگ کہیں گے کہ یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، بہت نیک آدمی ہے یہ وہ۔ تو یہ کچھ احادیث ہیں، اس میں ایک تو یہ حدیث ہے، اور اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ شرک اصغر کا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک اصغر یہ ہے کہ ہم لوگ کوئی کام بھی جو کر رہے ہیں وہ دکھاوے کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کریں، مطلب کہ اس میں ہماری اپنی خواہش ہو کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں، اور جو بھی عمل ہے وہ دکھاوے کے لیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اور وہ اپنی انتڑیوں کے ساتھ، اس کی انتڑیاں لٹک رہی ہوں گی، اور اس کے ساتھ وہ گول گول چکر لگا رہا ہوگا۔ تو اس سے ان کو یہ پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے؟ تو وہ شخص ہوگا کہ جو لوگوں کو تو بہت، وہ بولے گا کہ میں وہ شخص ہوں جو لوگوں کو تو بہت اچھی اچھی باتیں بتاتا تھا، لیکن جب میں تنہائی میں ہوتا تھا تو میں ان پہ عمل نہیں کرتا تھا، مطلب کہ نیک اعمال کی ترغیب دیتا، لیکن خود جو ہے وہ بد عمل کرتا تھا۔ یہ حدیثوں کا مفہوم ہے، ان میں اگر تھوڑا بہت الفاظ کی زیادتی یا کمی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں معاف فرمائے۔ بات مقصد تھا آپ کو سمجھانا کہ اگر ہم اپنے آج کی زندگی میں دیکھیں تو یہ گناہ ہم بہت کثرت سے کر رہے ہیں، بہت زیادہ۔ آپ اگر دیکھیں کہ ہمارا کوئی اپنا رشتہ دار ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس کو ہیلپ آؤٹ نہیں کرتے، لیکن جہاں پہ ہمیں اپنی ناک کی فکر ہوتی ہے نا کہ جی یہاں پہ ہم نے اگر دیے نا تو لوگ کیا کہیں گے اس نے کچھ نہیں دیا، یا کوئی ان لوگوں کو ہم دینا پسند کریں جو آپ کی واہ واہ کریں، بلے بلے کریں، تعریف کریں۔ تو اسی طرح ہے۔ اب اور اس کے بعد ہم لوگ کچھ جو عبادات بھی کرتے ہیں، سم ٹائمز اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہاں جی لوگ مجھے بولیں گے کہ میں بہت نیک ہوں، بہت اچھی سے جو ہے وہ دین پہ قائم ہوں۔ تو یہ ہم نے اس چیز کو اب اپنی ایک زندگی میں ایک اور یہ چیز بنا لیں کہ ہم نے اس کو ختم کرنا ہے، کہ ہمارا جو یہ لائف سٹائل ہے اس میں ہر چیز میں ہم رکھیں اپنا ذہن میں بات کہ ہم نے صرف اور صرف
اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو کام کرنا ہے کسی سے تعلق رکھنا ہے تب بھی اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے تعلق جوڑنا ہے یا توڑنا ہے سب اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم لوگ اگر آج کی یہ میں آپ کو ایک بہت تھوڑی سی یہ سخت بات ہے لیکن یہ حقیقت ہے، اور اگر آپ اپنے گریبان میں جھانکیں گے تو آپ کو یہ بات اپنے آپ میں نظر آئے گی۔ ہم لوگ کوئی خدا نخواستہ کوئی فوت ہو جائے نا تو اس کا جنازہ پڑھنے بھی بہت سارے حضرات ہم میں صرف اللہ کی رضا کے لیے نہیں جاتے، یا اس کے گھر ان کا دکھ میں شامل ہونے کے لیے اللہ کے لیے نہیں جاتے۔ وہ اس لیے جاتے ہیں کہ ہم نے جناب وہ کہے گا کہ جی یہ فلانا آیا نہیں ہے، وہ ناراض ہو جائے گا، اور یہ سوچتے ہیں وہ ساڑی باری آیا سی، ہم مطلب کہ وہ کہے گا کہ میں آدھی باری گیا سا تے ہوں یہ کیوں نہیں میری باری آیا۔ ٹھیک ہے، پنجابی میں یہ ایسی ہی ایک بات ہے، تو یعنی کہ میں اس کی دفعہ اس کا یہ کام کیا تھا تو اس نے میری دفعہ کیوں نہیں کیا۔ یا پھر ہم کسی کی بیمار کا پتہ لینے جائیں تو وہ بھی صرف ہوتا ہے کہ جناب اس نے بولنا ہے کہ آیا نہیں ہے، ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمائی ہیں۔ اگر آپ ان پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے یہ کام کریں تو میرے خیال سے ان کو اس کا دنیا میں بھی بہت ثواب ہے، اور بلکہ خیال کا یہ شور بات ہے کہ اس میں دنیا میں بھی بہت ثواب ہے اور آخرت میں بھی۔ تو ہم نے اس چیز پہ عمل کرنا ہے، اپنے اندر سے یہ خرابی ختم کرنی ہے۔ آپ کا نہیں دل کر رہا نا، یقین مانے آپ دنیا کے لیے وہ کام نہ کریں، اگر جو بھی کام کرنا ہے اللہ کے لیے کریں۔ یہ دکھاوا نہ کریں کہ میں گیا ہوں تو ہاں جی وہ سیٹسفائی ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی، یہاں میں نے کچھ کسی کی مدد کی ہے تو وہ بھی صرف اس لیے کہ یار ٹھیک ہے میں بلے بلے ہوگی میری، یا پھر اگر میں مختلف قسم کے آپ کو پتہ ہے ہم لوگ یہ اگر آپ اپنی زندگی میں جائیں گے ہمیں بہت سارے ایسے کام نظر آئیں کہ صرف ایک یاد رکھ لیں چیز، سمپل سا فارمولہ کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، کسی کے لیے نہیں کرنا، اور اس میں اللہ کی خوشنودی شامل ہونی چاہیے، اور ریاکاری اور دکھاوے سے بچیں۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔